السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائض سادسہ، میں نے آپ لوگوں کو کل الحقوق المتعلقہ بالترکہ یعنی بترکۃ المیت، میت کے ترکہ سے متعلق جو حقوق ہیں ترتیب وار میں نے اسے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اگر ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ جو اپنا مال چھوڑ کے جاتا ہے تو ترکہ سے مراد کوئی نقدی مال ہو سکتا ہے جو موجود ہو اس کے گھر میں، اس کی ملکیت میں، یا دوسرے پر قرض ہو سکتا ہے، یا اپنے قاتل پر دیت ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ اس کا بینک بیلنس ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یا اس کا حق دوسرے پر نکل رہا ہو، یہ سب ہو سکتا ہے۔ یہ سب میت کے ترکہ میں چیزیں شمار ہوں گی۔ لیکن میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر کسی آدمی نے اپنا پیسہ بینک میں جمع کیا ہے، مثلا 1,00,000 روپے، اور اس کے اوپر کچھ سالوں میں 10-20 ہزار روپے سود آ جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جا رہا ہے، تو جو راس المال ہے، بیاج اور سود کے علاوہ جس کو اس نے جمع کیا تھا، وہی اس میت کا ترکہ شمار کیا جائے گا، نہ کہ وہ سود میت کا ترکہ شمار کیا جائے گا۔ اور اس کی ترتیب کیا تھی؟ ترتیب میں نے آپ لوگوں کو لکھوا دیا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ترتیب کو یاد کر لیا ہوگا۔ چلیے اب اس بحث سے متعلق میں کچھ سوال دے رہا ہوں، آپ کو اس کا جواب لکھ کے مجھے دکھانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ لکھیے، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے۔ نمبر 1، 5-6 سوال ہیں، آپ ان سوالوں کا جب جواب دے لے جائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ یہ بحث آپ نے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ وصیت المیت کے تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ ثلث مال تک وصیت نافذ کی جائے گی، وہ تینوں حقوق جو پہلے بتائے گئے ہیں اس کو نافذ کرنے کے بعد، اور اس سے زیادہ کہ اگر اس نے کسی کو وصیت کیا ہے تو وہ نافذ نہیں کی جائے گی وہ وصیت۔ ہاں، اور کسی وارث کے لیے وصیت نافذ نہیں کی جائے گی اگر وارث کے لیے میت نے وصیت کر دیا ہے، جب وہ زندہ تھا تو اس نے وصیت کر دیا ہے وارث کے لیے کسی معین مال کی، ہمارے بینک بیلنس میں سے 10,000 ہمارے چھوٹے بچے کو دے دیجئے گا، اس کے بعد آپ لوگ تقسیم کیجئے گا سب لوگ مل کر کے۔ تو ایسے سلسلے میں پہلی بات تو وارث کے لیے وصیت ہے نہیں، لیکن اگر کسی وارث کے لیے وصیت کر دیا ہے تو تمام ورثہ کا راضی ہونا ضروری ہے، اور اگر اس میں سے کسی نے اختلاف کر دیا تو اس کی وہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ اور ایک چیز، اللہ کی معصیت میں وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جیسے ایک آدمی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد کچھ لوگوں کو رونے دھونے کے لیے بلانا اور ان کو میرے مال میں سے مزدوری دے دینا، یا میرے قبر کو پختہ بنوا دینا، میرے قبر پر قبہ اور مزار بنا دینا تاکہ لوگ آ کر کے زیارت کریں، لوگ سمجھیں کہ کوئی بڑا آدمی تھا، میرے مال میں سے وہ خرچ کر کے بنوا دینا۔ تو اللہ کی لا اعتبار لوصیۃ فی معصیۃ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کوئی وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو چلیے کچھ سوالات لکھ لیجیے۔ نمبر 1، مل مقصود من کلمۃ الترکہ فی علم المیراث، مل مقصود من الترکہ، ترکہ کو بین القوسین لکھو، مل مقصود من کلمۃ الترکۃ، ترکہ کا جو کلمہ ہے، ترکہ اس میں بار بار آئے گا، ترکہ، اس سے کیا مراد ہے علم المیراث میں۔ نمبر 2، اذکر الحقوق المتعلقہ بالترکہ علی الترتیب باجمال، نام صرف لکھ دو، بس ترتیب وار نام لکھ دو۔ اذکر الحقوق
المتعلقۃ بالترکہ، وہ حقوق جو ترکہ سے متعلق ہیں اس کو ذکر کرو، علی الترتیب، بالترتیب، باجمال، اجمال کے ساتھ. تو کیا لکھو گیا؟ اذکر الحقوق المتعلقۃ بالترکۃ علی الترتیب باجمال. نمبر 3 لکھو. مات شخص وترک 10,000. ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے 10,000 وترک 10,000 ریال، 10,000 ریال چھوڑا یا روپیہ. وترک 10,000 روبیۃ یا ریال. ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے 10,000 روپیہ چھوڑا. وکلف تجہیزہ 1,000، اور اس کے تجہیز و تکفین نے 1,000 کا اس نے مکلف کیا، یعنی اس کے تجہیز و تکفین میں 1,000 کا خرچہ ہوا. وعلیہ 3,000 دینا، وعلیہ 3,000 دینا، اور اس کے اوپر 3,000 کا قرض تھا. وقد اوصى بثلث مالہ، اور اپنے ثلث مال کی اس نے وصیت کر دی. فما مقدار ما یبقى لورثته، تو اس کی مقدار بتاؤ جو اس کے ورثہ کے لیے مال باقی بچے گا. ایسا آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس نے 10,000 روپیہ چھوڑا اور اس کے تجہیز و تکفین میں 1,000 کا خرچہ آیا. اس کے اوپر 3,000 کا قرضہ تھا. اس نے اپنے ثلث مال کی وصیت کر رکھی تھی. تو جو اس کے ورثہ کے لیے بچے گا وہ کتنا بچے گا؟ نمبر 4 لکھو. مات شخص وقد اوصى باکثر من ثلث مالہ فما الحکم. ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے ثلث مال سے زیادہ کی وصیت کر دی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ نمبر 5. مات شخص ووصى لأحد أبنائه بمبلغ معین من مالہ فما الحکم. ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو کوئی معین مال کی مقدار دینے کی وصیت کر دی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ مات شخص ووصى ان تقام على قبره قبۃ. ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے یہ وصیت کی کہ ہمارے قبر پر ایک قبہ بنا دیا جائے، ایک قبہ بنا دیا جائے. مات شخص ووصى ان تقام على قبره قبہ فما الحکم. اس کا کیا حکم ہے؟ بس اتنا لکھ دو. اتنے کا جواب لکھو گے تو پوری بحث کا خلاصہ ہو جائے گا اور پوری بحث کا ریویژن ایک بار پھر سے ہو جائے گا اور آپ کو بات سمجھ میں اچھے ڈھنگ سے آ جائے گی. ہاں، اچھے طریقے سے بات کو سمجھنے کے لیے ایک بار اس چیز کو پڑھیے، پھر اس کے متعلق جو سوال کیا جائے اس کا جواب دیجیے. اس سے آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ ایک بحث ختم ہوئی. اس بحث کا نام تھا الحقوق المتعلقۃ بالترکہ، ترکہ کے متعلق حقوق. اب اگلی بحث کا نام ہوگا انشاءاللہ، اس کو لکھ لو نام صرف، ارکان الارث. وراثت کے ارکان. ہر چیز کے کچھ نہ کچھ رکن ہوتے ہیں نا،
اور شریعت میں بغیر ان ارکان کو لائے ہوئے، بغیر رکن کے اس چیز کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ جیسے نماز کے وضو کے ارکان ہیں، نماز کے ارکان ہیں، وضو کے ارکان ہیں۔ اب کوئی سوچے وہ ارکان نہ کرے اور ہمارا جیسے منہ دھلنا، ہاتھ دھلنا، پاؤں دھلنا، یہ سب وضو کے ارکان ہیں، تو اگر کوئی شخص ان کو نہ کرے، ان کے بغیر سوچے کہ وضو ہو جائے گا، تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وراثت کے کون کون سے ارکان ہیں۔ ہیڈنگ لکھ لو، میں اگلے انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب دے لیں گے تو میں اگلی بحث پڑھاؤں گا۔ اس اگلی بحث کا نام ہے ارکان الارث۔ ارکان کا معنی بتاؤں گا، ارث کا لغوی اصطلاحی معنی بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔